الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وأبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسلطة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسنية والعبادة السجادية والمعصر البطرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والعدل الوضعية والجود التقنية والنقارة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات الله محمد وعلى ایک اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیے محمد وعلی معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک طالب علم اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں چند منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرے گا لہذا آپ پوری بیداری کے ساتھ سنیے گا ایک صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد پہ یہ مجالسوں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے اور الحمدللہ ہمارے گاؤں شروع میں ابھی سب سے پہلا خمسہ ہو رہا ہے اس کے بعد اور بھی خمسے موجود ہیں انشاءاللہ آپ علماء حضرات سے بیانات سنیں گے ایک سے علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے سلسلے سے گفتگو کریں گے میں نے جس حدیث کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی ہے کس کی حدیث ہے بتائیں آپ کو یہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا پیغمبر نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا کہا فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے توجہ کریے گا اذان گرامی ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد یہ حدیث کوئی معمولی انسان نہیں ارشاد فرما رہا ہے بلکہ وہ ارشاد فرما رہا ہے جو سخاوتوں کا تاجدار ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے جو سخاوتوں کا تاجدار ہے جو عبادتوں کا مرکز ہے اگر وہ سوکھے ہوئے کنویں میں لعاب دہن ڈال دے تو پانی جوش مارتا ہوا باہر نکل آئے اتنا محترم نبی نبیوں کا سردار یہ کہہ رہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے مسلمانوں یاد رکھنا
فرمایا ہے نا، تو یہ کوئی پیغمبر کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر وہ ہے جس کے اوپر وحی ہوتی ہے، اور وہ پیغمبر وہی بولتے ہیں جو وحی آتی ہے۔ توجہ کریے گا بھائی، پیغمبر اسلام جب اس دنیا میں آئے، پتا ہے آپ کو پیغمبر اسلام جب اس دنیا میں آئے تو اس وقت ماحول کیا تھا؟ پیغمبر اسلام جب اس دنیا میں آئے سمجھ رہے ہیں آپ، دنیا میں بہت پہلے آ چکے تھے، کئی ہزار سال پہلے پیغمبر کا نور موجود تھا۔ توجہ کریے گا حضرات گرامی، یعنی پیغمبر کا نور اس وقت بھی موجود تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارہ تھا، نہ چاند تھا، نہ درخت تھا، نہ پہاڑ تھا، نہ جبریل تھے، نہ اسرافیل تھے، نہ میکائیل تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ عبادت کا طریقہ معلوم تھا کسی کو، نہ نماز کا سلیقہ معلوم تھا، نہ روزے کا طریقہ معلوم تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی چیز کی کوئی خبر نہیں تھی۔ توجہ چاہتا ہو، پیغمبر کا نور اس وقت بھی موجود تھا، لیکن جب پیغمبر مدینے پہنچے ہیں تو معاملہ کیا ہے؟ لوگ ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے اخوت کا صیغہ پڑھا، کہا انما المؤمنین اخوہ، انما المؤمنین اخوہ، بے شک تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات گرامی، یعنی پیغمبر اسلام نے تمام افراد کو ایک جگہ جمع کر کے یہ بتا دیا کہ آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات گرامی، رسول خدا اس وقت پتا ہے آپ کو اس وقت ماحول کیا رہتا تھا؟ ماحول یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی اپنی بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ توجہ کریے گا حضرات گرامی، ماحول اس وقت کا یہ تھا کہ لوگ اپنی اپنی بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا احترام کر کے یہ بتایا کہ بیٹیوں کو دفنایا نہیں جاتا بلکہ ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ ارے ذرا سا بولیے بھائی، ایسے کام نہیں چلنے والا۔ میں غیرے کا فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ اس کے فضائل کو پڑھ رہا ہوں، جس نے سورج کو پلٹایا، جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، میں اس کے فضائل کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ اگر اشارہ کر دے تو پانی منجمد ہو جائے، وہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ چلا آئے، وہ اگر اشارہ کر دے تو درخت چلا آئے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ اگر اشارہ کر دے تو درخت چلا آئے، وہ اگر اشارہ کر دے تو پانی منجمد ہو جائے، وہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلا آئے، وہ اگر اشارہ کر دے تو مردہ زندہ ہو جائے، وہ اگر اشارہ کر دے تو زندہ مردہ ہو جائے۔ سلام پڑھیے محمد اس زمانے میں پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی، اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا احترام کر کے بتایا، دنیا والوں اپنی بیٹیوں کا احترام کیا کرو۔ شاید یہی وجہ ہی ہو کہ شاعر نے کہا اس کا معیار شرف تم نہ حرم سے پوچھو، نہ کلیسا سے، نہ مندر کے صنم سے پوچھو، علماء سے، نہ فقہا سے، نہ ہم سے پوچھو، بیٹی کیا چیز ہے سلطان امم سے پوچھو۔ پیدا ہوتے ہی عرب دفن جیسے کرتے
فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے نانا وہ ہے، توجہ کریے گا عزیزان گرامی، ابھی میں فاطمہ زہرا پہ آؤں، میرے نانا وہ ہے، میرے نانا وہ ہے جن کا چہرہ چاندنی کے چاند کی طرح چمکتا ہے، میرے نانا جس گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں وہ گھوڑا کبھی ضعیف نہیں ہوتا، میرے نانا جس گلی سے گزر جاتے ہیں، جس گلے سے گزر جاتے ہیں، جس محلے سے گزر جاتے ہیں، نور کی بارش ہونے لگتی ہے، وہ جگہ منور ہو جاتی ہے، وہ جگہ منور ہو جاتی ہے، منافق آپس میں یہی کہتے ہیں، ارے کون گزرا ہے تو دوسرا یہی کہتا ہے اپنا والا نہیں ہے، یہ رسول خدا آ گئے ہیں، سلام پڑھیے۔ یہاں سے رسول خدا گزرے ہیں، توجہ کریے گا عزیزان گرامی، رسول خدا، میں کیا کیا فضائل پڑھوں رسول خدا کے، جس کا اختیار ہر شے پہ ہے، توجہ کریے گا عزیزان، یعنی 1,24,000 1,23,999 یعنی جتنے بھی نبی ہیں، توجہ کریے گا، جتنے بھی نبی ہے، جتنے بھی نبی ہے، جتنے بھی نبی ہے، توجہ کریے گا، جتنے بھی نبی ہے وہ سارے کے سارے کس کا احترام کرتے ہیں؟ رسول کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے رسول جس کا احترام کرتے ہیں اسے بطول کہتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ، ارے ذرا سا بیدار ہو جائیے، تھوڑا جیتی جاگتی صلوات پڑھیے، تو فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، فاطمہ میرا ایک جزء ہے، اگر فاطمہ مباہلہ، توجہ کریے گا عزیزان گرامی، اگر فاطمہ میدان میں آئی تو سمجھ لو فاطمہ نہیں آئی بلکہ رسول خدا آئے، ارے کون سا میدان؟ میدان فدق، یعنی فاطمہ اکیلے نہیں ہے بلکہ رسول بھی موجود ہے، اس لیے کہ جز ہے نا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بھائی آپ جز کو سمجھیں، کل اور ہے، جز اور ہے، رسول خدا ہے کل، فاطمہ زہرا ہے جز، رسول خدا ہے نبی، تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا، ہائے 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 ہائے، اگر 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 نبی 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 ولی ہے تو فاطمہ ولایت کا ٹکڑا، نبی شجاع ہے تو فاطمہ شجاعت کا ٹکڑا، نبی سخی ہے تو فاطمہ سخاوت کا ٹکڑا، ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جتنی بھی فضیلتیں رسول خدا میں پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری فضیلتیں حضرت زہرا میں بھی پائی جائیں گی، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ، توجہ ہے کہ نہیں عزیزان گرامی؟ یعنی جو جو خصوصیات رسول خدا میں پائی جائے گی جز میں بھی پائی جائے گی، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آپ کو پتا ہے یہ جو مجلس عزا ہو رہی ہے، توجہ کریے گا اس جملے پہ، یہ جو مجلس عزا یعنی سال بھر جو مجلس عزا ہوتی ہے اس میں ہم یہ بتاتے ہیں، توجہ، اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ یزید کون تھا، معاویہ کون تھا، آئے خوش تو بولیے، سال بھر جو مجلسیں ہوتی ہے ہم بتاتے ہیں کہ یزید کون تھا، معاویہ کون تھا، ابو عثمان کون تھا، توجہ چاہتا ہو، سال بھر جو مجلسیں ہوتی ہے اس میں ہم یہ بتاتے ہیں یزید کون تھا، معاویہ کون تھا، ابن زیاد کون تھا، توجہ چاہتا ہو، لیکن جب فاطمیہ کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ یزید کو یزید بنانے والے کون تھے، ہرملا کو ہرملا بنانے
اگر پہلے ہی تالا لگ گیا ہوتا تو کربلا واقع نہیں ہوتی. اور یہ طرح طرح کے ہر قسم کے افراد نظر نہیں آتے. توجہ چاہتا ہوں، نہیں آتے نظر. فاطمہ میرا ایک جز ہے. فاطمہ کیا ہے؟ میرا ایک ٹکڑا ہے. عزاداروں اپنی عظمت کو سمجھو. عزاداروں اپنی عظمت کو سمجھو. پتہ ہے آپ کی عظمت کیا ہے؟ میدان محشر ہوگا. یہ جملہ خاص کر کے تمام چاہنے والوں کے لیے جو محب فاطمہ زہرا ہے. میدان محشر ہوگا. تمام کے تمام افراد جمع ہوں گے. توجہ چاہتا ہوں وزان گرامی، یعنی میدان محشر ہوگا. تمام کے تمام افراد موجود ہوں گے. نبی بھی موجود ہوں گے، علی بھی موجود ہوں گے، ولی بھی موجود ہوں گے. جسے کہا جائے ہر قسم کے افراد وہاں موجود ہوں گے. میدان محشر ہوگا. منادی ندا دے گا. منادی کیا ندا دے گا؟ کہے گا اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچے کر دو، اپنی گردنوں کو زمین کی طرف جھکا لو، اس لیے کہ میدان محشر میں اب فاطمہ کی سواری آنے والی ہے. اب اہل محشر اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، اپنی اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے. توجہ چاہتا ہوں اب جب شہزادی صلوات اللہ علیہا ایک ناکے پہ سوار ہو کر جیسے ہی میدان میں آئیں گی، پتا ہے آپ کو شہزادی اکیلے میدان میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ 70,000 فرشتوں کی حلقے میں، یعنی 70,000 فرشتوں کے ساتھ شہزادی میدان محشر میں آئیں گی. توجہ کریے گا بھائی گرامی، 70,000 فرشتوں کے ساتھ شہزادی حشر کے میدان میں آئیں گی. آنے کے بعد ایک معزز مقام پر جا کے کھڑی ہو جائیں گی اور ناکے سے اتریں گی. توجہ چاہتا ہوں، ناکے سے اتریں گی. اترنے کے بعد ایک مرتبہ ان کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا ایک کرتا ہوگا. کون سا کرتا؟ خون سے بھرا ہوا. مصائب نہیں پڑھنا. خون سے بھرا ہوا ان کے ہاتھ میں. ایک صلوات پڑھیے محمد ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. خون سے بھرا ہوا ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ ایک کرتا ہوگا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہا پروردگار عالم سے یہ کہیں گے پروردگارہ میں امام حسین کے قاتلوں سے انتقام چاہتی ہوں. تو پروردگار عالم کہے گا فاطمہ میری مرضی تمہارے حوالے. نہیں پہنچ نہیں پائے آپ. پروردگار خود کہے گا کہ میری مرضی فاطمہ تمہارے حوالے، تمہارے حوالے، تمہارے حوالے. یہ اہل بیت کے گھرانے والے ہیں جو کبھی نفس کو بیچ کے مرضی خرید لیتے ہیں، کبھی پروردگار خود مرضی دے دیتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پروردگار خود مرضی دے دیتا ہے. اب شہزادی یہ کہیں گی کہ میں اپنے لال، اپنے بیٹے حسین کے قاتلوں سے انتقام لینا چاہتی ہوں. تو ایک مرتبہ پروردگار عالم حکم دے گا. کیا حکم دے گا؟ حکم یہ دے گا شولا جا کے جتنے بھی اس محشر کے میدان میں قاتلان حسین ہیں ان سب کو چن لو. توجہ کریے گا زانے گرامی، یعنی وہ آگ کا گولا ان تمام
زمین کے اوپر آ کے گرے گا اور انہیں لے کے چلا جائے گا. توجہ کریے گا عزیزان گرامی, انہیں لے کر چلا جائے گا, انہیں لے کر چلا جائے گا. بھائی فاطمہ نے کہا تھا نا, فاطمہ نے یہ کہا تھا نا, فاطمہ کو مرضی ملی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آپ کے شعلے فضا میں اڑ کے, جیسے ہی فضا میں وہ آئیں گے آپ کے گولے فضا میں, فضا سے ہو کے جب وہ گولے ان دشمنان اہل بیت کے اوپر آئیں گے اور انہیں لے کے جہنم میں چلے جائیں گے. توجہ چاہتا ہوں, اب دشمنان حسین جہنم میں چلے جائیں گے. اب فاطمہ کیا کریں گی پتا ہے آپ کو؟ فاطمہ ناکے پہ دوبارہ سوار ہوں گی اور یہ ناکا جنت میں جانے لگے گا. توجہ, اب یہ ناکا جنت میں جب جائے گا نا, جنت میں جائے گا تو آگے آگے فاطمہ کی ضروریت, توجہ آگے آگے کیا وہ سن رہے ہیں آپ؟ ذرا سمجھدار ہوئیے, ایسے نہیں بھائی. آگے 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 میں بولتا رہوں گا, آگے 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 فاطمہ کی ضروریت چلے گی. اس کے دائیں جانب محب اہل بیت ہوں گے, محب اہل بیت ہوں گے. جب فاطمہ اس ناکے پہ سوار ہو کے جنت میں جائیں گی تو پیچھے پیچھے یہ عزادار بھی چلے جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد. پیچھے پیچھے یہ عزادار بھی چلے جائیں گے, یہ چاہنے والے بھی چلے جائیں گے. توجہ کریے گا عزیزان گرامی, جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا رسول خدا نے امام علی علیہ السلام سے یہی تو کہا تھا, علی آپ فاطمہ کو مہر میں کیا دیں گے؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک تلوار ہے, میرے پاس ایک زرہ ہے, توجہ کریے گا عزیزان گرامی, اور میرے پاس ایک گھوڑا ہے. تو رسول خدا نے کہا یا علی تلوار کی ضرورت اسلام کو بچانے کے لیے ہے, لہذا اسے بیچا نہیں جا سکتا. اور یہ گھوڑا وہ ہے کہ جس پہ آپ سفر کریں گے, اسے بھی بیچا نہیں جا سکتا. توجہ ہے کہ نہیں عزیزان گرامی؟ پھر پیغمبر اسلام جیسے یہ جملہ کہا نا, جملے میں غور کریے گا, پھر امام علی نے کہا کہ اس زرہ کو دے دیتے ہیں, اور پیغمبر نے بھی کہا یا علی اس زرہ کو بیچ دو, نہ یہ تمہارے کام کی ہے, اس لیے کہ زرہ کی ضرورت انہیں پڑتی ہے جو میدان سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. زرہ کی ضرورت انہیں پڑتی ہے جو میدان سے ڈر کے بھاگ جایا کرتے ہیں. اب جناب امیر کائنات نے اپنی زرہ کو بیچ دیا. بیچنے کے بعد 500 درہم اس زرہ کے ملے, اسے فاطمہ کی مہر میں دے دیا. اب اس پیسے سے فاطمہ کے مہر کو لیا گیا, جو بھی چٹائی لوٹا یا جو چیز جہیز کا سامان ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس مہر سے لی گئی. یہ ہے فرشی مہر, توجہ کریے گا. لیکن فاطمہ کا مہر عرش پہ بھی ہوا تھا. ہائے 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 بھائی, فاطمہ کا مہر ایک زمین پہ ہوا, ایک آسمان پہ ہوا. زمین پہ جو ہوا وہ مہر میں کیا تھا؟ 500 درہم تھا. لیکن جو آسمان پہ مہر تھا, اللہ نے پوچھا علی فاطمہ کو مہر میں کیا دیں گے؟ توجہ چاہتے ہیں عزیزان گرامی. علی نے کہا پروردگارا تو خود جانتا ہے. پروردگار عالم نے کہا علی فاطمہ کو زمین کا تیسرا حصہ دے دو, جنت کا چوتھا حصہ دے دو.
फातिमा जिसे चाहे जन्नत में भेजेंगी और जिसे चाहे जहन्नम में भेजेंगी। अब मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं जो रज़ी अल्लाह कहते हैं, तवज्जो करिएगा जाने के लामी, जो रज़ी अल्लाह का नारा लगाते हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूं कि अल्लाह राजी होने वाला नहीं है। अगर अल्लाह को राजी करना है तो पहले फातिमा को राजी करे। अगर फातिमा राजी हो जाएंगे तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और इससे बेहतर अंदाज में सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। मालूम ये हुआ कि ये जमीन फातिमा का क्या है? महर है। साइंस ने कई सौ साल के बाद जब ये पता लगाया कि जमीन का 3 हिस्सा होता है, और जो है कि नहीं है भाई, 2 हिस्से पे पानी होता है, तीसरा हिस्सा वो है जिस पे हम चलते हैं। जो करिएगा, अब मैं उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जो अली से कुफ्र करते हैं वो फातिमा की जमीन यानी फातिमा की जमीन पे ना चले, इसलिए कि ये जमीन तुम्हारे लिए गज़बी है। आपने जुमले की कदर नहीं की। तुम्हारे लिए ये जमीन गज़बी है। इस जमीन पे चलना छोड़ दो, इस जमीन पे रहना छोड़ दो। भाई शरई कानून भी यही तो है कि नमाज 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 कभी गज़बी जमीन पे नहीं होती। अब नाक सजदा करते रहो, रुकू करते रहो, रुकू करते रहो, सजदा करते रहो, तुम्हारी नमाज कबूल होने वाली नहीं है। सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सजदा करते रहो, रुकू करते रहो, लेकिन कोई असर होने वाला नहीं है, तुम्हारी कोई चीज कबूल होने वाली नहीं है, इसलिए कि तुमने फातिमा को सताया है। सूरह खुदा की खिदमत में एक शख्स आया, आने के बाद कहता है, या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर एक बेटी पैदा हुई है। पैगंबर ने क्या कहा? पैगंबर ने ये कहा, तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है तो तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा है? भाई उस जमाने में मैंने कहा था ना शुरू में कि लोग अपनी बेटियों को दफन कर दिया करते थे। तो पैगंबर ने कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है तो बेटी है रहमत। रहमत है या नहीं? भाई और इस्लाम में औरत के 3 रुकन है या नहीं? इस्लाम में औरत के कितने रुकन हैं? जरा सा बोलिए। हाँ, इस्लाम में औरत के 3 रुकन है। तवज्जो चाहता हो, औरत या किसी की बेटी होती है, या किसी की माँ होती है, या किसी की ज़ौजा होती है। हजरत फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा अपने बाबा के लिए रहमत है। तवज्जो चाहता हो, हजरत ज़हरा अपने बाबा के लिए रहमत है, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन पूरी कायनात के लिए है। रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन पूरी कायनात के लिए है। तवज्जो चाहता हो, मेरी ज़ौजा मेरा आधा ईमान, आपकी ज़ौजा आपका ये आधा ईमान, फला की ज़ौजा फला का आधा ईमान। तवज्जो चाहता हो, फातिमा आधा ईमान है, लेकिन अली कुल्ले ईमान। अली कुल्ले ईमान। तवज्जो चाहता हो, अली कुल्ले ईमान, अली कुल्ले ईमान। तीसरा रुकन क्या है? कहा तीसरा रुकन ये है कि औरत माँ होती है। तवज्जो चाहता हो, औरत माँ होती है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। अब जुमला मेरा रायगा नहीं जाना चाहिए, हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं होती। तवज्जो चाहता हो, तवज्जो चाहता हो, तवज्जो चाहता हो, गौर करिएगा, हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं होती। भाई उम्मत की माओ के
جنہیں اپنی جنت کے بارے میں خبر نہیں ہے، وہ کیا تمہیں جنت میں لے جائیں گے؟ لہذا تم ایسے کو چنو جو تمہیں جنت میں لے جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نے کہا نا حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا، یعنی جس کے صدقے میں یہ دنیا بنی یا نہیں بنی؟ ہاں، یہ دنیا فاطمہ کے صدقے میں ہے۔ یاد رکھو دنیا والوں، یہ دنیا فاطمہ کے صدقے میں ہے۔ مسلمانوں، فاطمہ کے احترام کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ یہ صدقہ ہے فاطمہ کا۔ جس زمین پہ رہتے ہو، جس آسمان کے سائے میں رہتے ہو، جس سورج کا استعمال کرتے ہو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیز کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ کس کا؟ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کا۔ ایک اور سوال پڑھیے، محمد وآل محمد۔ یہ ساری چیزیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری کی ساری چیز اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے، اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے نمونے عمل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام جو یعنی جس چیز کے بارے میں آپ سے کہیں آپ اسے مانیں۔ توجہ چاہتا ہوں اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہماری نجات ہوگی۔ اگر تمہیں نجات چاہیے تو اہل بیت کے راستے کو اختیار کرو، ایسے نہیں۔ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا، ایک صلوات پڑھیے محمد ایک اور صلوات پڑھیے محمد والوں۔ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وہ مقدس بی بی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یعنی وہ بی بی ہیں جن کے القابات اتنے سارے موجود ہیں: عذرا، بتول، صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے القابات ہماری فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے القابات ہے۔ الگ بات ہے کہ مسلمانوں تم نے کن چیزوں کو چرا لیا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ تم نے ہماری بہت سی چیزوں کو لے لیا ہے، تم نے بہت سی چیزوں کو لے لیا ہے۔ یہ تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، بھائی یہ اللہ اکبر، یہ الحمدللہ، یہ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ فاطمہ، یہ فاطمہ، یہ فاطمہ، توجہ چاہتا ہو، یہ فاطمہ زہرا کی تسبیح فاطمہ زہرا ہے کہ جب مدینے کی گلیوں میں جب سورج اتر رہا تھا، چاند اتر رہا تھا، ستارہ اتر رہا تھا، تو کبھی اللہ اکبر، کبھی الحمدللہ، کبھی سبحان اللہ کے لیے یہ حضرت زہرا کا صدقہ ہے جسے آج جو ہمارے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم شہزادی کی تسبیح کو پڑھا کریں، اس لیے کہ اگر ہم شہزادی کی تسبیح کو پڑھیں گے تو یقین جانیے ہماری نجات بھی ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ جس کی خدمت گزاری کے لیے، جس کی خدمت کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ کون آتا ہے؟ فرشتہ بھی حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی خدمت کے لیے آتا ہے۔ آخری بات اور آپ کی رحمت تمام۔ جناب ام ایمن، کون ہے جناب ام ایمن؟ رسول خدا کی کنیز۔ کیا ہے؟ رسول خدا کی کنیز ہے، اور وہ ایک دن گرمی کے موسم میں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے دروازے پہ آئی، اور انہوں نے شگاف در سے، توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے شگاف در سے کیا دیکھا کہ فاطمہ سو رہی ہیں، ان کے پاس ایک ہاتھ ہے جو تسبیح
تسبیح و تحلیل کی آواز بلند کر رہا ہے، گہوارہ خود بخود ہل رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں، گہوارہ خود بخود ہل رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ ام ایمن پریشان ہو گئی، پیغمبر کی خدمت میں آ گئی، ہاتھوں کو جوڑا، اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ میں فاطمہ کے در پہ گئی تھی، میں نے کیا دیکھا کہ گہوارہ خود بخود ہل رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم نے کہا ام ایمن فاطمہ آج روزے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کے اوپر نیند کو غالب کر دیا ہے، ان کے کام کو ملائکہ انجام دے رہے ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑا، کہا یا نبی اللہ وہ ملائکہ کون ہے، وہ ملائکہ کون ہے؟ تو جناب رسول خدا نے کہا جو گہوارہ ہلا رہا ہے وہ جبریل ہے، جو چکی چلا رہا ہے وہ اسرافیل ہے، جو تسبیح و تحلیل کی صدائیں بلند کر رہا ہے وہ اسرافیل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد، ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد کو۔ یعنی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی خدمت کے لیے فرشتے بھی تشریف آتے، فرشتے بھی تشریف لاتے۔ پتہ ہے آپ کو، جب جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی اوپر ظلم ہوا ہے اور لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو یہ آواز شیخین نے سنی، لعنت اللہ، انہوں نے سنی اور انہوں نے چاہا کہ وہ فاطمہ زہرا سے آ کر معافی مانگے۔ پتا ہے آپ کو، تو انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا یا علی ہمیں فاطمہ کے در پہ لے کے چلیے، یا علی ہمیں فاطمہ کے در پہ لے کے چلیے، ہمیں معافی مانگنی ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب علی نے فاطمہ سے کہا تو فاطمہ نے کہا علی میرے پاس ان لوگوں کو نہ لانا، میرے پاس ان کو نہ لانا۔ لیکن جب اصرار کیا علی نے، جب اصرار کیا تو جناب زہرا نے اجازت دے دی۔ پتا ہے آپ کو، اب جب اجازت ملی ہے اور شیخین آئے ہیں، پردے کو آویزہ کیا گیا، اب جب پردہ لٹک رہا تھا نا تو یہ معافی مانگ رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، فاطمہ نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، اس لیے کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ لیکن فاطمہ زہرا نے ان کے سلام کے جواب کو نہ دے کر یہ بتا دیا کہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ، یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ حاضران مظلوم کربلا، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، 2-3 جملے مصائب کی پڑھوں گا اور میری رحمت تمام عزاداران مظلوم کربلا۔ جب بھی کہیں مجلسیں ہوتی ہے نا تو شہزادی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے چلی جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آج تو شہزادی کی مجلس عزا برپا ہوئی ہے نا، تو آج ہمیں کسے پرسا دینا ہے؟ آج ہمیں حسنین کو پرسا دینا ہے۔ سہاران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب بھی کہیں مجلس عزا برپا ہوتی ہے تو شہزادی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے مجلس عزا میں آ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے عزادارو میرے لال کے زخموں کا مرہم میرے حوالے کر دو۔ لیکن ہائے، آج تو فاطمہ کی مجلس عزا برپا ہوئی ہے نا، تو آج ہمیں پرسا کسے دینا ہے؟ پتا ہے آپ کو، آج ہمیں پرسا حسنین کو دینا ہے، حسن کو دینا
جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے لیے. آپ رونے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں عزاداران مظلوم کربلا. ہاں جب شہزادی کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرا ہے نا تو شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ مہدی المددی مہدی المددی. اے مہدی میری مدد کو آؤ. جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. جس دروازے پہ رسول سلام کیا کرتے تھے اسی دروازے پہ ظالم آگ اور لکڑیاں لے کر در بطول پہ آ گئے. روایت بتاتی ہے ظالموں نے دروازے کو چلایا. اب جو چلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرا. پہلو شکستہ ہو گیا. شہزادی تڑپ گئی. آواز دی بابا میری مدد کو. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے. اے عزادارو گریہ کرنے میں شرم نہ کرنا. گریہ کرنے میں شرم نہ کرنا. روایت بتاتی ہے تاریخ میں 3 غسل ایسے ہیں کہ جسے غسل دینے والوں نے چیخ مار کر رویا. کہا ایک غسل جناب سکینہ کا ہے. ایک غسل جناب سکینہ کا ہے کہ جب زینب ام کلثوم جناب سکینہ کو غسل دے رہی تھی تو تڑپ گئی. چیخ مار کر روئی. آواز دی سید سجاد سکینہ کا یہ کرتا کھال سے اس طرح چپک گیا ہے کہ جب میں اسے اتارنا چاہتی ہو تو یہ چمڑے گا. جزاکم اللہ. تاریخ میں دوسرا غسل وہ ہے جو سید سجاد کا ہے کہ جب امام محمد باقر نے سید سجاد کو غسل دے رہے تھے اب جو دیکھا زخم کو دیکھ کے تڑپ گئے. سرو سینہ پیٹ لیا. ہاں زدارین مظلوم کربلا. لیکن تیسرا غسل وہ ہے جسے علی نے دیا تھا. ہاں جسے علی نے دیا تھا. وہ کون سا غسل ہے؟ کہا جب شہزادی کے پہلو پہ دروازہ گرا ہوا ہے نا چلتا ہوا دروازہ گر گیا ہے. فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی چیخ مار کے رونے لگے. فضا قریب آ گئی. اے علی رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ علی نے کہا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. لیکن فاطمہ نے کبھی یہ نہ کہا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. جو علی کی نظر پسلیوں پہ مری چیخ مار کر رونے لگے. فضا قریب آ گئی تڑپ گئی. اے علی رونے کا سبب. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس میں نے آپ کی گفتگو تمام کر دی. اب چلتا ہوا دروازہ گر گیا ہے. شہزادی کے پہلو پہ گرا. 75 دن شہزادی زندہ تھی یا 95 دن شہزادی زندہ تھی. آپ سوچے کہ شکستہ پہلو پہ کیسے شہزادی نے وہ دن گزارا ہوگا. اے عزادارو روایت کا جملہ سن لو. روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ شہزادی نے اسما سے کہا اے اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں. جب تک میرے تسبیح و تحلیل کی آواز آئے تو سمجھنا فاطمہ زندہ ہے. جب یہ آواز بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. اب جناب آوازیں آنا بند ہوئی. اسما سمجھ گئے فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے. ایک مرتبہ حسنین گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے جناب فضا نے کہا اے بچوں پہلے کھانا کھا لو. اے بچوں کھانا کھا لو. بچوں نے کہا اسما کیا ہم نے اماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اماں کے بغیر پانی پیا ہے؟ میری اماں کہاں ہے؟ اب جو اسما نے حجرے کی طرف اشارہ کیا چھوٹے چھوٹے بچے اب جو حجرے میں گئے ماں کو اس حالت میں دیکھا تڑپ گئے. سرو سینہ پیٹنے لگے فریاد کرنے لگے. ایک مرتبہ حسنین مسجد میں آئے آواز دیے بابا فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے. اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب جو علی گھر میں آئے فاطمہ کے
لکھتی ہے کہ زہرا کے جنازے میں 12 سے 14 افراد موجود تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزق بقضاء تسلیم المنام. حسین